الحسین یا نصارات الحسین یا نصارات الحسین. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ نے کسی نبی کو بھی یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنا نائب خود بنائے. کسی پیغمبر کو، کسی رسول کو، کسی نبی کو میرا بھائی اللہ نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنا نائب خود بنائے. ہاں پڑھیے قرآن، ایک پیغمبر گزرے ہیں حضرت اسماعیل نبی، جن کے زمانے میں جالوت بادشاہ تھا. جالوت بہت بڑا ظالم. ظلم کیا کرتا تھا؟ فصلیں لوگ لگاتے تھے، اناج یہ اٹھاتا تھا. مردوں کو قتل کرتا ہے، عورتوں کو کنیز بنا لیتا ہے. جنہیں قتل نہیں کرتا انہیں ملک بدر کر دیتا ہے. توجہ رکھیے گا کہ اللہ نے خلافت کا حق اپنے پاس کیوں رکھا ہے. حضرت اسماعیل ممبر پہ بیٹھے ہیں، محفل لگی ہوئی ہے. روایت میں ملتا ہے کہ 3 یا 4 بندے، سارے نہیں، 3 یا 4 بندے بزم نبی سے کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا اے اسماعیل، آپ جانتے ہیں جالوت کتنا بڑا ظالم ہے. اب ہم تنگ آ چکے ہیں اس کے ظلم سے. پیغمبر نے پوچھا پھر مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ اپنا کوئی نائب بنائیں جس کی اقتدا میں ہم ظالم کے ظلم کے خلاف جہاد کریں. لیکن کہتے ہیں جیسے ہی ان 3 بندوں میں سے ایک بندے نے کھڑے ہو کے یہ بات کی، آقا نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا. ادھر جو بندہ سوال کر رہا تھا اس کے سوال کا جواب دیا. دوسرا دن آیا، پھر وہی بزم لگی ہوئی ہے، محفل لگی ہوئی ہے، پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں. وہی 3 بندے یا 4 بندے. بندے کتنے ہیں؟ سارے بول لیں. 3 یا 4. سارے نہیں مانگ رہے، 3 یا 4 کھڑے ہوئے. دوسرے دن بھی ان میں سے ایک بندے نے کہا اللہ کے نبی، ہم ظالم کے ظلم کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، آپ اپنا نائب بنائیں. پڑھیے تاریخ، پڑھیے تفاسیر. پیغمبر نے رخ دوسری طرف کر لیا، ان کو جواب تک نہیں دیا. محفل برخاست ہوئی. تیسرا دن پھر آیا. ابھی پیغمبر خطبہ شروع کرنے والے تھے، وہ 3 بندے پھر کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی، 2 دن ہو گئے ہیں ہمیں آپ سے کہتے ہوئے کہ کسی کو اپنا نائب بنائیں. توجہ فرمائیے گا. کہتے ہیں پیغمبر کے چہرے پہ جلال آیا. فرمایا کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ نائب بنانے کا حق میرے پاس ہے؟ انہوں نے کہا پھر کس کے پاس ہے؟ فرمایا جس نے مجھے نبوت عطا کی ہے. اچھا اللہ کے پاس ہے؟ ہاں. کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اللہ سے کہیں کہ ہم جہاد کے لیے تیار ہیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، امت نائب مانگ رہی ہے. اب سنیے گا جملہ. پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. دعائیہ کلمات، کریم اللہ، رحیم اللہ، میری امت ظالم کے ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے تیار ہے اور نائب مانگ رہی ہے. کہتے ہیں عاطف غیبی سے آواز ہے، اسماعیل امت نہیں 3 بول رہے ہیں. توجہ نہیں فرما رہے آپ. کہا کہ وہ نائب مانگ رہے ہیں، کسی کو نائب بنا. عاطف غیبی سے آواز ہے، میرا نبی یہ جو مانگ رہے ہیں یہ لڑنے والے نہیں ہیں. خدایا مانگ تو رہے ہیں. سب خاموش، فقط یہی بندے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کسی کو نائب بنا. فرمایا جنہوں نے لڑنا ہوتا ہے وہ امر کا انتظار کرتے ہیں. خدایا حجت تمام کر دے، کسی کو بنا دے. فرمایا ٹھیک ہے جاؤ. اب جب وہ پوچھیں، خود نہیں بتانا، جب پوچھیں تو کہنا اللہ نے میرے چچا کے بیٹے طالوت کو میرا نائب بنایا ہے. واپس آ گئے. پھر محفل لگی، پھر وہی بندے کھڑے ہوئے. جی اللہ کی بارگاہ میں کوئی بات ہوئی ہے؟ فرمایا ہوئی ہے. پھر کیا ہوا؟ جی اللہ نے بنا دیا ہے. کس کو بنایا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا میرے چچا کے بیٹے کو. پوچھا کس کو بنایا ہے؟ میرے چچا کے بیٹے کو. پوچھا کس کو بنایا ہے؟
فرمایا میرے چچا کے بیٹے کو. اس رشتے میں لطافت اتنی ہے, اسماعیل کو ملا تو چچا کا بیٹا طالوت, موسیٰ کو ملا تو چچا کا بیٹا ہارون, محمد کو ملا تو چچا کا بیٹا علی ابن ابی طالب. حیدری کہا کہ میرے چچا کے بیٹے طالوت کو اللہ نے میرا نائب بنایا ہے. اب سنیے گا, جب کہا نا کہ اللہ نے میرے چچا کے بیٹے طالوت کو, فوراً کہا کہ کیوں بنایا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا اس لیے کہ تم نے مانگا تھا. اب سنیے معیار خلافت کیا ہے. جب کہا نا کہ کیوں بنایا ہے, پیغمبر نے فرمایا اس لیے کہ تم نے مانگا تھا. انہوں نے کہا کہ اے اسماعیل, طالوت ایک متوسط گھرانے کا فرد ہے, دولت ہمارے پاس طالوت کے مقابلے میں زیادہ ہے, افرادی قوت بھی ہمارے پاس زیادہ ہے, پھر بھی خدا نے طالوت کو بنایا کیوں؟ یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ دولت مند ہم زیادہ ہیں, خاندان میں جوان ہمارے پاس زیادہ ہیں, ان کی نگاہ میں معیار خلافت دولت کا زیادہ ہونا تھا. ان کی نگاہ میں معیار خلافت افرادی قوت کا زیادہ ہونا تھا. اس لیے بار بار کہہ رہے ہیں دولت ہمارے پاس زیادہ ہے, افرادی قوت ہمارے پاس زیادہ ہے, پھر بھی اس طالوت کو کیوں بنایا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا اس کیوں کا جواب بھی وہی دے گا. توجہ نہیں فرما رہے آپ. اس کیوں کا جواب بھی میرے پاس نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کیوں بنایا ہے. ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ امت کہہ رہی ہے کہ دولت ہمارے پاس زیادہ, افرادی قوت ہمارے پاس زیادہ, طالوت کا انتخاب کیوں ہوا, کیوں چنا گیا ہے طالوت؟ سوال ہوا, عاطف غیبی سے آواز آئی, نہ تورات بنی, نہ زبور بنی, نہ انجیل بنا, بن گیا قرآن. کہ جب پوچھا کہ اسے کیوں بنایا ہے, اللہ نے فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. اسماعیل اپنی امت کو بتا دے کہ تیری امت میں طالوت سے بڑا عالم کوئی نہیں, طالوت سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہے. اچھا, اب کیا معیار سامنے آیا؟ بندے کا عالم ہونا, بندے کا شجاع ہونا. اعلم الناس, اس وقت اس امت میں اس سے بڑا عالم کوئی نہ ہو. اشجع الناس, خدا کی نگاہ میں خلافت کا معیار کیا ہے؟ کہ نہ اس سے بڑا کوئی عالم ہو, نہ اس سے بڑا کوئی بہادر ہو. بھائی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں, بعد از مصطفیٰ کوئی ایک لمحہ بتاؤ کہ علی نے کسی سے جا کر پوچھا ہو. توجہ نہیں فرما رہے آپ. کسی سے سوال کیا ہو, بلکہ خود امیر المومنین سے سوال ہوا کہ ابو الحسن جب بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ فوراً جواب دیتے ہیں, کبھی یہ نہیں کہا سوچ کر بتاؤں گا. مولا نے جواب نہیں دیا, اس سے سوال کیا. یہ کلام ابو طالب کا بیٹا ہی کر سکتا ہے. فرمایا جب اس نے سوال کیا آپ نے سوچا کبھی نہیں. مولا نے فعل بدی جملہ کہا کہ یہ بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 5. مولا نے فرمایا تو نے سوچا کیوں نہیں؟ کہنے لگا علی اس میں سوچنے کی کیا بات ہے, شیشے کی طرح ہر وقت میرے سامنے ہوتی ہیں. فرمایا عقل سے کام لے, جس طرح انگلیاں تیرے سامنے ہیں اسی طرح کائنات علی کے سامنے ہوتی ہے. حیدری یعنی اشجع الناس اور اعلم الناس. اب پیغمبر نے فرمایا کہ کوئی عذر شرعی نہیں, اب ہر کوئی جہاد کے لیے تیار ہو جائے. عجیب اتفاق ہے کہ مانگا بھی خود تھا, جب بنایا تو پھر پوچھ رہے ہیں کیوں بنایا ہے, اور جب بتایا کہ بنانے کی وجہ کیا ہے, اس سے بڑا عالم کوئی نہیں.
اب لڑنے کے لیے جہاد کے لیے کوئی تیار نہیں۔ دوسرا دن ہوا جب لشکر تیار ہو رہا تھا تو ان بندوں نے کہا، سارے نہیں بولے، بولا ایک ہی ہے، سارے چپ تھے، فتنہ گر ایک ہی ہوتا ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں لطیفے سنانے نہیں آیا، میں مجلس پڑھنے آیا ہوں۔ سارے چپ ہیں، ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا ہمیں کیسے یقین ہو کہ آپ نے اسے بنایا ہے یا اللہ نے بنایا ہے؟ ہمیں کیسے یقین ہو کہ طالوت کو نائب آپ نے خود بنایا ہے کہ ساری زندگی اپنی حکومت؟ جاتے ہوئے چچا کے بیٹے کے حوالے کتنی مماثلت ہے۔ محمد سے بھی کسی نے کہا تھا، بھائی تھوڑا ساتھ دیجئے گا میرا، یعنی انہوں نے کہا کہ ہمیں کیسے یقین ہو کہ اسے آپ نے بنایا طالوت کو یا خدا نے؟ ہاں، پیغمبر نے فرمایا تمہارے یقین کے لیے یہ ہے کہ وہ تابوت سکینہ جو اللہ نے آسماں پہ اٹھا لیا تھا، جب طالوت لشکر لے کے روانہ ہوگا، اللہ اس تابوت کو فتح کے نام پہ اس کے لشکر کے آگے آگے بھیج دے گا۔ اب جیسے ہی طالوت اور لشکر کی تعداد بھی لکھی ہے علماء نے، 60,000 بندہ چلنے کے لیے تیار ہوا، تو جو لشکر تھا طالوت کا، اس کے آگے آگے 4 بندوں نے حضرت موسیٰ کے تبرکات والا صندوق تابوت سکینہ اٹھایا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا نشانی تو مل گئی ہے۔ جو اس نے کہا کہ اگر اللہ نے بنایا ہے تو اللہ آسمان سے اس کے لیے تابوت بھیجے گا، تابوت سکینہ۔ اب کون سا ایسا عذر ہے کہ جہاد سے بچ جائے؟ کسی نے کہا کہ میرا بیٹا بیمار ہے، کسی نے کہا میری اہلیہ بیمار ہے، 60,000 تیار ہے، وہ 3 لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ توجہ ہے یا کوئی نہیں آپ کی؟ اب لشکر لے کے حضرت طالوت چلے، پہلی منزل پہ پڑاؤ ہوا تو وسیع و عریض لشکر کو دیکھا تو لشکر کو مخاطب ہو کے اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا، لشکر وسیع ہے لیکن لشکر کی روح نظر نہیں آ رہی۔ بندوں نے پوچھا روح کیا ہے؟ فرمایا وہ جوان نہیں نظر آ رہا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح لکھی ہے۔ 60,000 بندے ہیں اور طالوت کہہ رہے ہیں روح نہیں نظر آ رہی۔ اب دوسری منزل پہ پڑاؤ ہوا، شبر بھائی میرا دعویٰ نہیں ہے لیکن میری محنت ہے، اگر مجھ سے پہلے اس سے آگے آپ نے سنا ہے مجمع نے تو بالکل چپ ہو جانا، اور اگر محنت میری ہو تو آپ کہیں کہ داد ہم کسی اور خطیب کے لیے چھپا لیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ توجہ کا طلبگار ہوں، بالکل مضبوط ہو کے سنیے۔ دوسری منزل پہ پڑاؤ ہوا، پھر نبی کا خلیفہ کیا کہہ رہا ہے؟ لشکر بڑا ہے، روح نہیں نظر آ رہی۔ پھر لوگوں نے پوچھا روح سے مراد کیا ہے؟ حضرت طالوت نے فرمایا ہر کوئی دائیں بائیں دیکھے کہ اس کے قبیلے کے سارے جوان ہیں، اس کے محلے کے سارے ہیں۔ ہر کسی نے گواہی دی کہ میرے چچا کا بیٹا بھی ہے، میری پھپھو کا بیٹا بھی ہے، میرا ہمسایہ بھی ہے۔ ایک بوڑھا لشکر کے درمیان سے کھڑا ہوا، اس نے کہا طالوت نہ اسی آیا ہے نہ اس کے بیٹے آئے ہیں۔ اسی الف سین یال، اسی الف سین یا اسی۔ اس بوڑھے نے کہا نہ اسی ہے اس لشکر میں نہ اسی کے بیٹے ہیں۔ حضرت طالوت نے فرمایا یہیں پہ پڑاؤ رکھو۔ 8 بندوں کا وفد بھیجا کہ جاؤ اسی کو بلاؤ اور اس کے بیٹوں کو۔ کہتے ہیں وفد گیا، حضرت اسی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جہاد واجب ہے، طالوت نے بلایا ہے کہ آپ لشکر میں شامل ہو جائیں۔
اب سنیے گا جملہ، حضرت طالوت نے فوراً جنگی لباس زیب تن کیا، 9 بیٹوں کو حکم دیا جنگی لباس پہنو۔ جو وفد طالوت نے بھیجا تھا نا، اس میں سے ایک بندے نے کہا ہمارے آنے کی دیر تھی، فوراً تیار ہو گئے، پہلے کیوں نہیں آئے؟ فرمایا جہاد ملا کے کہنے پہ واجب نہیں ہوتا، جہاد امام یا نائب امام کے کہنے پہ واجب ہوتا ہے۔ اب چونکہ طالوت نے بلایا ہے، اب بیٹھنا حرام ہے، اب گھر میں نہیں بیٹھ سکتے۔ کیوں؟ نائب رسول جسے خدا نے چنا ہے، جب اس نے صدا دے دی پھر بیٹھنا حرام ہے۔ 9 بیٹوں کو لے کے حضرت عیسی لشکر کے قریب پہنچے۔ حضرت طالوت نے فرمایا کہ وہ تابوت سکینہ لا کے میرے سامنے رکھو۔ تابوت سکینہ کو کھولا، حضرت موسیٰ کا لباس نکالا، حضرت عیسی سے کہا کہ یہ زیب تن کرو۔ حضرت عیسی نے پہنا، لیکن لباس چھوٹا تھا، عیسی کا قد بڑا تھا، اتار دیا۔ حضرت طالوت نے کہا کہ عیسی اپنے 9 بیٹوں کو کہو کہ باری باری اس لباس کو پہنے، توجہ کا طلبگار ہوں۔ عیسی کے بعد 9 بیٹوں نے پہنا، کسی کو بڑا ہو جاتا ہے، کسی کو لباس موسیٰ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ کہا طالوت نہ مجھے پورا ہے نہ میرے 9 بیٹوں کو۔ فرمایا یہ بتا عیسی، اللہ نے تجھے 9 ہی بیٹے عطا کیے ہیں؟ بھائی تھوڑا بیدار ہو جائیں، یہ بتاؤ کہ اللہ نے آپ کو 9 ہی بیٹے دیے ہیں؟ حضرت عیسی نے کہا نہیں، اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے ہیں۔ پوچھا پھر 10واں کہاں پہ ہے؟ کہا کہ وہ سب سے چھوٹا ہے، اس لیے گھر چھوڑ آیا ہوں۔ فرمایا جو منصب اللہ عطا کرتا ہے عمر کا اس سے تعلق نہیں ہوتا۔ یہ بڑے گھر لے جا، چھوٹا لے آ، 60,000 بھی لے جا، لیکن ایک وہ لے آ جسے گھر چھوڑا ہے۔ کہتے ہیں عیسی کے گھوڑے پہ بیٹھ کے چھوٹے بیٹے کو گھوڑے پہ بٹھا کے لائے۔ دور سے لشکر اور طالوت نے عیسی اور اس کے بیٹے کو دیکھا تو کیا منظر بنا؟ طالوت بازو بڑھا کے کہہ رہے ہیں میرے لشکر کی روح آ گئی ہے، میرے لشکر کی۔ بیٹے کو گھوڑے سے اتارا طالوت کے پاس۔ اب سنیے گا جملہ، جس جملے کے لیے اتنی محنت کی ہے۔ حضرت عیسی اپنے بیٹے کو لے کے حضرت طالوت کے پاس آئے تو حضرت طالوت نے پھر تابوت سکینہ سے حضرت موسیٰ کا لباس نکال کے عیسی کے 10ویں بیٹے کو دیا کہ آپ یہ پہنے۔ اب جب اس نے پہنا تو پتہ چلا جیسے صلہ ہی اس کے لیے تھا۔ اس کا مطلب کیا؟ نائب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ جس کا نائب ہے اس کا لباس پورا ہو۔ نہیں، جہاں پہ میں لے کے جانا چاہتا تھا میرا مجمع وہاں پہ نہیں پہنچا۔ نائب کے لیے لازم ہے کہ اسے منیب کا لباس پورا ہو۔ بعد از رسول حضرت عباس پیغمبر کے چچا نے امیر المومنین سے کہا تھا ابو الحسن میں بھی محمد کا وارث ہوں، میں چچا ہوں، میں بھی وارث ہوں، تبرکات مصطفیٰ سے کچھ مجھے چاہیے۔ سنیں گے ابو الحسن نے کیا فرمایا کہ چچا کچھ نہیں، سب کچھ لے جاؤ، لیکن شرط ہے میں نبی کی سواری مسجد النبی کے باہر رکھوں گا، تبرکات مسجد کے اندر، آپ انہیں کریں گے زیب تن، پھر سواری پہ بیٹھ کے سواری لے جائیے گا۔ ٹھیک ہے، دوسرا دن آیا، پیغمبر کی سواری مسجد سے باہر،
तबर्रुकात का संदूक मस्जिद नबी के अंदर, खचा खच मस्जिद सहाबा से भरी हुई है। आमिर अल मोमिनीन ने ढक्कन खोला और फरमाया कि चचा ये लिबास मुस्तफ़ा है, ये ज़िर्रा है, ये अबा है, ये कबा है, ये अमामा है, सब कुछ पहनो, असाए मुस्तफ़ा पकड़ो, सवारी पे बैठ के सब कुछ ले जाओ। पूरा लिबास कहते हैं हजरत अब्बास ने ज़ेबे तन किया। उठना चाहते हैं, जमीन उठने नहीं देती। तवज्जो है आप लोगों की, उठना चाहते हैं, जमीन उठने नहीं देती। कहा अबुल हसन ये क्या? फरमाया जाहिर है नबियों के सरदार के तबर्रुकात हैं। चचा जितने उठा सकते हैं उतने वजन उठा लें। तारीख कहती है अपना अमामा उतारा, अलग रखा, पैगंबर की अबा उतारी, पैगंबर की कबा उतारी। उठना चाहते हैं, उठ नहीं पा रहे। असाए मूसा को जमीन पे रखा, जमीन से खड़े हो गए। फौरन हजरत अब्बास ने एक जुमला कहा कि अबुल हसन ये शर्त फकत मेरे लिए है कि मैं पहनूं, पहन के लिबासे मुस्तफ़ा फिर सवारी पे। फरमाया चचा आप बताएं कि ये मैं पहनूं या मेरे हसन हुसैन पहने? नहीं तवज्जो फरमा रहे आप। ये लिबास कौन पहने? जो नायब होता है उसे मुनीब का लिबास पूरा होता है। अच्छा, और ये जो मनसब है खिलाफत, मनसब है इमामत। खिलाफत बमानी इमामत, खिलाफत बमानी मलूकियत नहीं है, खिलाफत बमानी इमामत है। हुकूमत कहीं और हो ये बाइद नहीं है। कई दफ़ा ऐसे हुआ कि एक ख़ानदान में हुकूमत है, दूसरे ख़ानदान में नबूवत है। ये लाज़िम नहीं है कि जो हाकिम है वही इमाम हो। ये मनसूस मिन अल्लाह है मनसब, इमामत मनसूस मिन अल्लाह है, जिसे खुदा अता करे। इसकी जिम्मेदारी क्या है? खुदा के भेजे हुए, नबी के लाए हुए दीन की हिफाजत करना। हाँ, आमिर अल मोमिनीन के जितने गज़वात हैं, जितनी जंगें हैं, पैगंबर की हयात तैयबा में एक जंग ऐसी नहीं जिसमें अली ने अपनी शुजाअत दिखाने के लिए जंग की हो। जब भी पूछा गया आमिर अल मोमिनीन से तो क्या फरमाते थे? खुदा की तौहीद, पैगंबर की रिसालत की बका के लिए अबू तालिब का बेटा लड़ा है। और कई मर्तबा सवाली ने सवाल बदले कि आप जोफ में जाके लड़ते हैं। जोफ कहते हैं दरमियानी जगह को, लश्कर के वस्त में जाके। अबुल हसन आपको खौफ नहीं आता? फरमाया जब मेरा मकसद खुदा की तौहीद की बका, मोहम्मद की रिसालत की बका है, फिर अबू तालिब के बेटे को डर नहीं कि मौत अली पे आ गिरे या अली मौत पे जा गिरे। अच्छा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला